وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح میرا پاک پیغمبر ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف. کس چیز کی وحی کی ہے؟ روحا من امرنا، روح کی اپنے حکم سے. تو قرآن کا اللہ نے ایک نام رکھا ہے روح. کیا نام رکھا؟ اور آپ جانتے ہیں کہ روح بندے کے اندر ہو تو بندہ زندہ ہوتا ہے، اور نکل جائے پھر بھی زندہ ہوتا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے. تو فرمایا میرا پاک پیغمبر اوحینا الیکا، ہم نے وحی کیا آپ کی طرف روحا من امرنا، روح کی اپنے حکم سے. ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے مل کتاب کہ کیا ہے کتاب، ولل ایمان، اور آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے ایمان. اس معنی پہ بہت بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ پیغمبر تو پیدائشی مومن ہوتا ہے، پیغمبر تو پیدائشی موحد ہوتا ہے، پیغمبر تو ابتدا ہی سے نبوت ملنے سے پہلے اور بعد دونوں حالتوں میں معصوم ہوتا ہے. تو آیت کا کیا مطلب ہے کہ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ رہی تھی، کتاب نہیں جانتے تھے، ظاہر بات ہے کتاب آئی نہیں تھی، اتاری ہی نہیں گئی تھی. لیکن اگلا جملہ مشکل ہے کہ ولل ایمان، آپ ایمان نہیں جانتے تھے. مفسرین کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہاں صرف ایمان سے مراد نفس ایمان نہیں، کیونکہ پیغمبر ہوتا ہی مومن ہے. لل ایمان سے مراد ایمان کی تفصیلات ہیں. کیا ہیں؟ مومن تھے لیکن ایمان کی تفصیلات کس نے بتائی ہیں؟ قرآن میں ایک. اور دیگر مفسرین، امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی تفسیر قرطبی میں معنی کرتے ہیں، اور بڑا عجیب معنی ہے، دل کو لگتا معنی ہے. وہ کیا ہے؟ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، میرا پیغمبر کتاب آنے سے پہلے آپ کتاب نہیں جانتے تھے، ولل ایمان، اور ایمان کی طرف دعوت کیسے دینی ہے اس کا طریقہ نہیں جانتے تھے. ایمان کی طرف دعوت کیسے دینی ہے یہ طریقہ نہیں جانتے تھے. میں نے قرآن نازل کر کے ایمان کی طرف دعوت دینے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. اور تیسرا معنی ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، یا ایمان سے پہلے مضاف معذوف ہے، یعنی ما کنت تدری مل کتاب ولا اہل الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، تو کتاب آنے کے بعد کتاب کا علم سکھا دیا. آپ نہیں جانتے تھے مل ایمان کے کون کون اہل ایمان ہے، اس پر ایمان کون کون لائے گا. یہ آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کون ایمان لائیں گے اور کون اس سے محروم رہیں گے. اللہ اکبر. غور کیجئے، فرمایا ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے قرآن کو نور بنایا، اجالا بنایا. یہ نور قرآن آیا تو لوگوں کو ہدایت کی راہیں مل گئیں، اور میرا پاک پیغمبر آپ کو دعوت ایمان کا طریقہ مل گیا. یہ کیسے دعوت دینی ہے ایمان کی طرف؟ تو قرآن آیا ہی،
لوگوں کو زندگی بخشنے کے لیے روح بن کے آیا، آج بھی مرے ہوئے انسانیت کے لیے، مرے ہوئے معاشرے کے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو ایک پرسکون زندگی دینے کے لیے اگر ضرورت ہے تو وہ روح قرآن کی ضرورت ہے کہ قرآنی روح جب معاشرے سے نکل جاتی ہے، معاشرہ زندہ ہو کے بھی مردوں میں شمار ہونے لگتا ہے۔ اب اس معاشرے میں مردوں کا کردار تو آپ سنتے ہیں، میں جو کردار بیان کرنا چاہتا ہوں ذرا اس پہ غور کیجئے کہ عورت کیا ہے اور عورت کا کردار کیا ہے، اور اس کتاب سے پہلے عورت کا کیا حال تھا۔ اللہ اکبر۔ قرآن آنے سے پہلے امام بغوی اپنی تفسیر معالم التنزیل میں جلد 5 میں لکھتے ہیں کہ لوگوں کا یہ حال تھا کہ بچی پیدا ہو جائے تو بچی کی پیدائش کو عار سمجھتے تھے، ناگوار جانتے تھے، بلکہ باپ گلیوں میں دائیں بائیں ہو جاتا، منہ چھپاتا پھرتا تھا کہ مجھے کوئی بیٹی کی خوشخبری نہ سنا دے، اور اسے پالتا۔ جب وہ 6 سال کی ہو جاتی، کتنی عمر؟ 6 سال کی ہوتی تو جنگل میں سامان کھدائی کا، کھڈا کھودنے کا پہلے پہنچا دیتا، اور پھر بچی کو تیار کر کے لے جاتا اور کہتا بیٹا اس کھڈے میں دیکھو نیچے کیا ہے۔ وہ جھانکتی، یہ پیچھے سے دھکا دے کے اس کو نیچے گرا دیتا اور اوپر سے مٹی ڈالنا شروع کر دیتا تھا۔ یہ معاشرہ تھا، اور اس معاشرے کو کیسے بدلا ہے؟ اللہ اکبر۔ قرآن آیا، معاشرہ ایسے بدلا کہ دیکھیے عورت کی تربیت، یہ دیکھیے ام المومنین حضرت طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ایک خاتون ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور کمال کی خاتون ہے کہ ان کا نام اسلام سے پہلے بھی طاہرہ تھا۔ نام خدیجہ لیکن مشہور کس لقب سے تھی؟ طاہرہ سے۔ اللہ اکبر۔ اتنی پاکیزہ خاتون جب امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجیت میں آپ آتی ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آتے ہیں، آپ پر وحی آتی ہے، آپ کا بدن کانپ رہا ہے اور سردی کی کیفیت لگی ہوئی ہے، آپ اعلان کرتے ہیں زملونی دسرونی، مجھے کمبل اوڑو، چادر اوڑو۔ جب آپ پہ خدیجہ کا کائنات حضرت طاہرہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا چادر ڈالتی ہیں تو نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اے خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، بخار کی یہ کیفیت ہے۔ آپ جانتے ہیں اس گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہاں، بگڈال والو، توجہ کیجئے بگڈال والو، کہ جب عورت کم حوصلے والی ہو تو شوہر آئے اور پریشان ہو تو اتنا وہ پریشان نہیں ہوتا جتنا یہ اس کو اور پریشان کر دیتی، واویلا ڈال دیتی، گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ اور عورت حوصلہ مند ہو تو اس کے کردار کی ایک جھلک یہ دیکھیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی خشیت علی نفسی، میں اپنی جان کا خطرہ محسوس کرتا ہوں، مجھے اپنا خوف ہے۔ جب آپ نے یہ جملے کہے تو وفادار بیوی خدیجۃ الکبریٰ کے کیا عجیب جملے ہیں بگڈال والو، فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتصدق الحدیث وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق۔ اگر میں اس کو ایک عنوان دینا چاہوں تو جو بنات میری آواز سن رہی ہیں تو ان کو یہ کہوں کہ میرے پاک پیغمبر کی سیرت پر سب سے پہلی تقریر آپ کی بیوی صدیقہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کی ہے۔ یہ تقریر ہے، اللہ کی قسم علماء بیٹھے ہیں کہ آپ کی سیرت کے یہ جملے جو انہوں نے ذکر کیے، یہ ایک ایک جملہ ایک ایک گھنٹے سے زیادہ وقت کا طلبگار ہے۔
اب دیکھیے فرمایا کلا ہرگز نہیں، آپ فکر نہ کریں، واللہ اللہ کی قسم ہے، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی بے یارو مددگار نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا ہونے نہیں دے گا۔ کیوں؟ کمالات کیا ہیں آپ کے؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتے پالنے والے ہیں، رشتے جوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آج عورتوں نے معاشرے میں کیا کردار شروع کیا ہوا ہے؟ رشتے کاٹو، رشتے توڑو۔ سب کی بات نہیں، کچھ خواتین کا یہی مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ شادی سے پہلے عورتیں اور شادی کے بعد اس کا پہلا پروگرام یہ ہوتا ہے کہ خاوند کو باپ سے بھی الگ کرنا ہے، بھائیوں سے بھی الگ کرنا ہے، بہنوں کے بھی پاس نہیں جانے دینا اور نہ ان کو آنے دینا ہے۔ یہ پہلا اس کا منصوبہ ہوتا ہے اور اس کے لیے وہ پلاننگ کرتی ہے۔ لیکن یہاں خدیجۃ الکبریٰ کیا فرماتی ہیں؟ انک لتصل الرحم، تو رشتے پالنے والا، جوڑنے والا ہے۔ اور اگلی بات وتصدق الحدیث، او میرا سونا، میرے پیارے، آپ سچی بات کہتے ہیں، آپ سچے ہیں۔ اللہ کی قسم کی بیوی سامنے بیٹھ کے کہے آپ سچے ہیں، ان کی سچائی کا عالم کیا ہوگا؟ تصدق الحدیث، آپ سچے ہیں۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں، ساری دنیا سے سچ کہتے ہو، بیویوں سے جا کے جھوٹ مت کہا کرو۔ اور جو جتنا بھی ہوتا ہے نا، باقی کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو، بیوی کو سب پتہ ہوتا ہے یہ کتنا پرہیزگار ہے اور تقوی دار ہے، ٹھیک ہے نا، سارا کچھ جانتی ہے۔ لیکن یہاں میرے محبوب کی پاک دامنی پہ قربان، تصدق الحدیث، آپ سچے، وتکسب المعدوم، آپ بے کسوں لاچاروں کو کما کما کر خود کئی دن بھوک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن انہیں نوازتے ہیں، ان پہ صدقے خیرات کرتے ہیں۔ وتقر الضیف، آپ مہمان نواز ہیں، کیا ہیں؟ اور حق کے راستے میں آنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں میں آپ مظلوموں اور لاچاروں کی معاونت کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کی شان ہے۔ یہی وجہ ہے جب میرے پاک پیغمبر اعلان کرتے ہیں تو سب سے پہلے تصدیق کرنے والی نبوت اور رسالت کی وہ ایک خاتون ہے، اور اماں جان خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی کون سی ہیں؟ اما خدیجۃ الکبریٰ۔ اگر عورت نے دیکھنا ہے کہ میرا کردار معاشرے میں کیسا ہو تو میری اما جان، اپنی اما جان، مومنوں کی اما جان خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت پڑھ لیجئے۔ یہ نہیں کہ مالدار نہیں تھی، کردار تو دیکھیے معاشرے میں عورت کے کردار کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ مرحلہ ہوتا ہے جب وہ بچی ہوتی ہے، تو پیدا ہوتے ہی باپ کا موڈ خراب، ماں کا موڈ خراب، دادے کا موڈ خراب، دادی کا خراب۔ ہمارے علاقے میں ایک خاتون تھی، اس کی شادی ہوئی تو ایک بچی پیدا ہوئی، دوسری بچی پیدا ہوئی، تیسری پیدا ہوئی، اب بچیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں۔ تو جو ساس تھی نا، اس کو یہ بہو بری لگنے لگ گئی کہ بھئی یہ کم وقت آ گئی ہے، اب اس کی بچیاں ہی ہوتی ہیں، اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ یہ بری نظر سے اس کو دیکھتی ہے۔ تو اس کو ایک دن غصہ آتا نا تو وہ بچیوں کو چاٹتی ایسے، محبت ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ تو ساس کو بری لگتی کہ چھوڑ، بیٹا نہیں اس کا، تو وہ اس کو غصہ دلانے کے لیے کہتی ہے میری بیٹی تو حور ہے، بوسہ دیتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ تو ساس کو چڑھانے کے لیے بیٹی کو اٹھاتی، کہتی میری بیٹی تو حور ہے، میری بیٹی تو حور ہے۔ جب یہ کہتی اللہ کی شان، پھر طلب امید پیدا ہوئی کہ بچہ ہو، بچی ہو۔ اب یہ ساس انتظار میں ہے کہ بھئی مجھے خوشخبری ملے گی، کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے بیٹے کا۔ تو اندر سے جب پھر کسی نے آواز دی مبارک ہو، آپ کے بیٹے کی ایک اور بیٹی پیدا ہو گئی، تو اس نے غصے میں آ کے کہا نہیں جی، ایک اور حور لے آئیے، ایک اور حور نیچے اتر آئی ہے جنت سے،
طنز میں کہا اور مبارکباد لینے سے انکار۔ میرے دوستو، ایک تو یہ ہے، پھر دوسرا مرحلہ بیٹی کی تربیت کا ہے کہ بندہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ اسلام نے پہلے مرحلے میں اس کو مصیبت نہیں کہا، فرمایا بیٹی آئی مصیبت نہیں آئی، تیرے گھر کے آنگن میں رحمت نے بسیرا کر لیا ہے، رحمت آ گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پہلو اب پرورش ہے، اس کو پالا جائے، اس کی تربیت کی جائے، اس کو علم سکھایا جائے، پھر اس کے لیے آگے رشتے کا انتظام کیا جائے اچھے گھرانے میں۔ اس کے بعد پھر اس کی زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ کون سا ہے؟ بحیثیت ایک بیوی کے، کہ اب یہ اس نے کردار ادا کرنا ہے۔ اب اپنے ماں باپ گھر رہ گیا، اب اپنی ماں کی جگہ ساس اماں آ گئی، اپنے باپ کی جگہ سسر ابو آ گئے، اور بھائی تو گھر میں رہ گئے، اب خاوند آ گیا، ایک نیا گھر اس کو مل گیا۔ اب اس نے اپنا کردار دکھانا ہے کہ اس نے اس گھر کو آباد کرنا ہے یا برباد کرنا ہے۔ تو آئیے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، خاوند کی یہ تعریف، اور پھر نبوت میں سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی، اور صرف تصدیق ہی نہیں، مال تو بہت سارا پہلے بھی آپ کے پاس تھا، تاجر تھی عرب کی، بہت بڑا مال آپ کا تجارت میں چل رہا تھا، بڑے بڑے کاروباری آپ کی تجارتی قافلوں میں سفر کرتے، اور بڑے بڑے نوابوں اور رئیسوں کے رشتے ٹھکرا چکی تھی، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتخاب خود اپنے لیے کر چکی تھی کہ اب اگر میری زندگی میں کوئی آئے گا تو وہ یہی ہوں گے۔ انتخاب کر دیا، اور یہ بھی جانتی تھی کہ آپ مالی اعتبار سے اس طرح کاروبار نہیں ہے، لیکن پتہ ہے ان چیزوں کی پرواہ کیے بغیر خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کی قسم اپنی جان، مال، کاروبار، دولت، سرمایہ سب میرے محمد کے مشن پہ قربان کر دیا۔ یہ خاتون تو تھی۔ آج کل عورت کو جہیز میں جو کچھ ملتا ہے، پتہ ہے اس کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ ظاہر بات ہے، ہم بھی 5 بھائی ہیں، سب شادی شدہ ہیں، گھر میں بیٹھتے ہیں آنگن میں تو گپ شپ لگاتے ہیں، تو اماں جان بھی ہوتی ہیں، باقی تو سب کبھی ایسے محفل لگتی ہے تو پھر میں تذکرہ کرتا ہوں بطور گپ شپ کے۔ میں کہتا ہوں عورت جب گھر آتی ہے خاوند کے گھر میں، ماں باپ کے ہاں سے اس کو جہیز ملتا ہے تو پتہ ہے ایک ایک چمچ اور پیالی کا خیال کرتی ہے، یہ گلاس میرا ادھر لے کے جائے گی، دوسرا بھلے سونے کا ہی کیوں نہ ہو اس کی پرواہ نہیں، جدھر گلاس پڑا ہے، چمچ پاویں جدھر مرضی یہ جائے، کوئی پرواہ نہیں، ایک ایک چیز لے کے جائے گی، کیوں؟ اس کو اپنا سمجھتی ہے اور باقی چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتی۔ جب یہ حال ہوتا ہے نا تو پھر معاشرہ بنتا نہیں ہے۔ جب آ گئی ان چیزوں کو چھوڑو، ان کی پرواہ نہیں کرنی۔ خدیجہ الکبریٰ کی سیرت بتلاتی ہے کہ خاوند پہ سب کچھ لگا دیا، اور لگانے کے بعد ذرا اگلا مرحلہ دیکھ لیجئے۔ 3 سال تک تقریباً امام الانبیاء شعب ابی طالب میں قید ہیں، اتنی بھوک اور پیاس کہ بچے بلبلا اٹھتے ہیں، رو پڑتے ہیں، اور اگر رات کے اندھیرے میں کوئی بندہ اپنے رشتہ داروں کے لیے خوراک کی ترسیل کرتے ہوئے کچھ لے کے آتا ہے تو پیرا اتنا سخت ہے کہ ظالم مار لوٹ لیتے اور کچھ بھی اندر لے جانے نہیں دیتے۔ دری اسنا خدیجہ الکبریٰ بیمار پڑ جاتی ہیں، کہا عرب کی مالدار خاتون، اور کہا اب یہ مرحلہ کہ ہر طرف سے سوشل بائیکاٹ ہو گیا ہے، دانا پانی بند کر دیا گیا ہے، ایک گھاٹی کے اندر محصور ہو گئے ہیں، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ نبی علیہ السلام پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں خدیجہ جانتی ہے تو عرب کی مالدار خاتون تھی، تیرے گھر میں تو مال سونے اور چاندی کی چہل پہل تھی، تیرے دسترخوان پہ تو نعمتوں کی برسات تھی، لیکن میرے ساتھ آنے کے
کے بعد, مشن میں میرا ساتھ دینے کے بعد مال تو سارا ختم ہو گیا, آج تیری جان پہ بھی آ بنی ہے, تو بیمار ہے, یہ ساری تکلیفیں تجھے میری وجہ سے پہنچ رہی. قربان جاؤں وفادار خاتون ہے. اماں جان کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ کے حبیب یہ تو آپ کہہ رہے ہیں, مجھ سے پوچھئے تو میں کہتی ہوں جو میری زندگی آپ کے بغیر راحتوں میں گزری ہے, میں کہتی ہوں کاش وہ بھی آپ کے ساتھ ان تکلیفوں میں گزر جاتی. میں تو کہتی ہوں میری زندگی کا وہ مرحلہ بھی آپ کے ساتھ یہاں گزر جاتا. تو پھر رب نوازتا کیسے پتہ ہے؟ نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں, اماں جان خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا بنا کے لا رہی ہیں. اللہ کھانا بنا کے لا رہی ہیں. جبریل آتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے حبیب خدیجہ آنے والی ہے, مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ اس کو سلام کہہ دیا جائے. جیسے ہی خدیجہ تشریف لاتی ہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ ھذا جبریل, یہ جبریل ہیں تجھے سلام پیش کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر کردار ہے ایسا, 25 سالہ رفاقت گزاری ہے, اور جب تک زندہ رہی نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا. جب تک آپ حیات رہی نبی علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں کیا. لیکن جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا جاتی ہیں, پھر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی نکاح کرتے ہیں. ان میں صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, ان میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, ان میں صفیہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, اور ان میں زینب بنت خزیمہ بھی ہیں, ان میں زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں, ان میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. قربان جاؤں ہر عورت ہر بیوی آپ کی عظیم ہے, اور کیوں عظیم نہ ہو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے, یہ میرے سامنے 22واں پارہ ہے اور سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے. فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, او میرے پاک پیغمبر کی بیویو, لستن کاحد من النساء, تم باقی عورتوں میں سے کسی کی طرح نہیں ہو, تمہاری الگ ہی شان ہے, تمہاری الگ ہی پہچان اور عظمت ہے. یہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا پتہ ہے, اور خاص کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کی بیویوں میں یہ واحد بیوی ہیں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی ہر وقت یہی کوشش ہوتی تھی گھر میں کہ میں کوئی ایسی ادا پیش کروں کہ نبی علیہ السلام مسکرا جائیں. بس ان کا ایک مزاج تھا, کوئی ایسے عمل سے, چال میں, گفتگو میں ایک ایسی بات کروں کہ بس نبی علیہ السلام خوش ہو جائیں, مسکرا دے اور ہنس پڑے. یہ کردار ہمارے ہاں. میرے ایک دوست ہیں, تو میں نے عورتوں پہ بیان کیا, مجھے کہتا ہے مولانا صاحب بس چھوڑو. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے سارا دن میں دکان چلا چلا کے جب گھر پہنچتا ہوں نا, تو جیسے ہی دروازے کے اندر جاتا ہوں تو بس ہائے اللہ مر گئی ہیں, ہائے اللہ مر گئی ہیں, بس وہ سر باندھا ہوا اور یہ ایک حالت بنی. میں پھر پریشان ہو جاتا ہوں, یا اللہ یہ کیا مجھے. تو میں نے کہا بھائی تو واقعی بیمار ہوں گی. کہتا ہے نہیں جی. میں نے کہا آپ کو کیسے؟ کہتا ہے جانے سے پہلے دروازے کے سوراخ میں سے دیکھتا ہوں, اچھا بلا بچوں کے ساتھ کھیلتی ہے, خوش ہوتی ہے, وہ کیا لگ رہے ہیں, گپ شپ لگ رہی ہے, لیکن جیسے ہی دروازے کے اندر میں نے قدم رکھا بس ادھر حالات بدل گئے. میرے دوستو ایسے نہیں, اپنے گھروں کو خوشحال بنائیے, کوشش کیجئے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو ناراض ہونے, دکھیا ہونے نہیں دیں گے. پھر دیکھنا گھر بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں. کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ ان کی گھریلو زندگی میں سکون نہیں ہوتا.
اب جا کے عدالت میں کیس دیکھ لیں، سب سے زیادہ کیسز اس بات کے میاں بیوی جھگڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ ان کو احساس نہیں ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ دین نہیں ہوگا تو پھر یہ ہے کہ خاتون نے اپنے خاوند سے صرف اس لیے طلاق کے لیے، خلا کے لیے کیس دائر کیا، جج نے کہا وجہ کیا، آخر کیوں نہیں رہنا چاہتی؟ کہنے لگی یہ رات کو سوتا ہے، خراٹے مارتا ہے۔ وجہ کیا بتائی کہ یہ کم وقت آتا ہے رات کو، اتنا بڑا جنریٹر لگا دیتا ہے، خراٹے مار رہا ہے کہ مجھے سونے نہیں دیتا، تو میں کیسے گزارا کروں؟ اوئے ہوئے۔ پھر یہ ہے کچھ بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ میرے دوستو، گھر ایسے نہیں، گھر طریقے سے، پیار سے، محبت سے چلائے جاتے ہیں۔ اور کبھی تربیت دیکھنی ہے تو آئیے دیکھیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں مکے کی زندگی میں تو لوگ تنگ دست تھے، پریشانی تھی، لیکن مدینہ منورہ میں جب آخری مراحل تھے تو اللہ نے دولت کی اتنی فراوانی کر دی کہ ریاست مدینہ قائم ہو گئی، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک حکمرانی عطا فرما دی۔ غزوات میں ہر طرف سے فتوحات آ رہے ہیں، مال مل رہے ہیں، غنیمتوں کی فراوانی ہے، انصار و مہاجرین کی بیویوں پر مالوں کی فراوانی ہو گئی۔ لیکن میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حالت اسی طرح ہے، ہر طرف فراوانیاں، لیکن خود امام کائنات کی یہ حالت ہے، گھر کا وہی حال ہے۔ تو ازواج مطہرات نے مل کر میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ اللہ کے حبیب سے مطالبہ کریں کہ ہمارے خرچے میں بھی کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اور آپ سے پوچھتا ہوں بگڈال والوں کہ بیویاں اگر خاوند سے مطالبہ کریں تو کر سکتی ہیں کہ نہیں؟ کر سکتی ہیں، جائز ہے۔ خاوند سے نہیں کریں گی مطالبہ خرچے کے اضافے کا تو کس سے کریں گی؟ لیکن چونکہ لستن کا احد من النساء، تم نے کائنات کے لیے آئیڈیل بننا ہے خواتین کے لیے، اس لیے نبی علیہ السلام کو یہ بات ناگوار گزری کہ ٹھیک ہے تم بیویاں ہو، میں شوہر بھی ہوں، خرچہ دینا بڑھانا میرا کام ہے، لیکن ان سے ہٹ کر میں ایک پیغمبر اور معلم و مربی بھی ہوں، میں نے تمہاری تربیت بھی کرنی ہے، اور معاشرے کو تم نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے، خواتین کے لیے تم نے آئیڈیل بننا ہے۔ تو ایسے نہیں ہوگا، اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر ناراض ہو گئے اور آپ نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا 1 مہینے تک کے لیے۔ کتنے دنوں کے لیے ناراض ہوئے؟ 1 مہینہ نہیں آؤں گا۔ آپ گھر سے نکلتے ہیں اور ایک چبوترے میں جا کے آپ آرام پکڑ لیتے، ایک بالا خانے میں، اتنی پریشانی ہے۔ ام المومنین صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک ایک دن اور دن کا ایک ایک لمحہ گن رہی تھی میں۔ سب کی یہی حالت ہے۔ لوگوں نے پروپیگنڈے بھی شروع کر دیے تھے کہ نبی علیہ السلام نے نعوذ باللہ بیویوں کو طلاق دے دی، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ جب 29 دن ہو گئے، کتنے؟ تو میں نے کہا ابھی 1 دن مہینے میں رہتا ہے، لیکن دیکھا تو نبی علیہ السلام آ رہے ہیں گھر کی طرف۔ جب آ رہے ہیں تو آپ نے آتے ہی کیا فرمایا ذرا دیکھیے بگڈال والو، اللہ نے یہ آیتیں نازل کی ہیں میرے سامنے، اللہ کا قرآن ہے، 21واں پارہ آخری صفحہ، اور سورت کا نام سورت الاحزاب ہے۔ فرمایا میرا پاک پیغمبر اعلان کر، یا ایوہ النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجکا، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کی زیب و زینت و آرائش چاہتی ہو تو فتعالین، آؤ تیار ہو جاؤ، امتعکن، میں تمہیں مال و متاع دے دیتا ہوں، واسرحکن سراحا جمیلا، مال تو میں دے دیتا ہوں لیکن پھر میرا اور تمہارا ساتھ نبھا نہیں ہوگا، پھر میں تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیتا ہوں، طلاق دے دوں گا، کیا مرضی ہے تمہاری، بتاؤ تمہیں اللہ
دنیا کا مال و متاع چاہیے یا تمہیں آخرت چاہیے، اللہ اور اس کا رسول چاہیے؟ فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تمہیں اللہ پسند ہے، اللہ چاہتی ہو، اللہ کا رسول چاہتی ہو، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو پھر اعلان سن لیجئے فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ پھر اللہ نے تم میں سے ایسی نیکوکاروں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ مال و متاع نہیں، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ آپ یہ آیت لے کے سب سے پہلے اما جان صدیقہ کائنات فرماتی ہیں، میرے پاس آتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام آئے، صدیقہ کائنات فرماتی ہے میں پریشانی میں کھڑی ہوں کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے ہی آتے ہیں آپ کہتے ہیں عائشہ ایک سوال پیش کرنے لگا ہوں، جلدی نہ کرنا جواب میں، سوچ لینا، صرف سوچ نہیں، جا کے اپنے اماں ابا سے مشورہ بھی کر لینا، مت کہ کہیں جذبات میں جواب دے دینا، خود بھی سوچ لیں، امی ابو سے بھی پوچھ لیں۔ ام المومنین نے فرمایا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے، سوچنے کی بات ہوئی، سوچوں گی، بتلائیے۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی، بتلائیے دنیا کی زیب و زینت اور زندگی چاہیے تو پھر میرے ساتھ گزارا نہیں ہوگا، پھر تمہارے راستے الگ ہوں گے، یا تمہیں اللہ اور اس کا رسول اور دار آخرت پسند ہے؟ کیا چاہیے؟ جب آپ نے یہ سوال کیا، قربان جاؤں اماں جان ام المومنین صدیقہ کائنات آپ کی شان پہ ایک دم کہنے لگی، اللہ کے رسول کیا میں اس بارے میں ماں باپ سے مشورے کرنے جاؤں گی؟ نہیں نہیں، میں کسی سے مشورہ نہیں کرتی، میں سوچتی بھی نہیں، انتظار بھی نہیں کرتی، میرا اعلان ہے اخترت اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، میں نے اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کو چن لیا ہے، نہیں چاہیے دنیا کا مال و متاع۔ خدا کی قسم یہ جملے کہنے کی دیر تھی، میرے محبوب کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، جگمگانے لگتا ہے۔ پتہ ہے آپ جب خوش ہوئے مسکرا دیے تو پھر اماں جان نے اگلا جو جملہ کہا ہے وہ بھی بڑا عجیب ہے۔ فرمایا ام المومنین کہنے لگی اللہ کے پیغمبر پھر آپ نے جو سوال مجھ پہ کیا اور میں نے جواب دیا تو پھر باقی بیویوں کو میرا جواب نہیں بتانا، یہی سوال ان سے کرنا ہے، جواب نہیں بتانا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا عائشہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا، اگر انہوں نے پوچھا تو میں آپ کا جواب بتلاؤں گا۔ جب نبی علیہ السلام وہاں سے نکلتے ہیں، باقی امہات المومنین ساری اکٹھی کھڑی ہیں، جب تو نبی علیہ السلام نے جا کے سوال رکھا، قربان جاؤں اماں جان جیسے ان کا ذہن گمان تھا ویسے ہی ہوا، ان سب نے پوچھا کہ عائشہ نے کیا جواب دیا ہے، ان سب نے کہا کہ اللہ کے حبیب حضرت عائشہ بنت صدیق نے کیا جواب دیا؟ نبی علیہ السلام نے آپ کا جواب سنایا، ساری یک زبان ہو کے کہنے لگی اللہ کے حبیب ہمارا بھی وہی جواب ہے جو عائشہ صدیقہ کا جواب ہے۔ اللہ اکبر، صرف بیوی نہیں ایسی شاگردہ بن کے رہیں، اللہ کی قسم کہ عبداللہ ابن عباس اور دیگر مفسرین محدثین اور تابعین تبع تابعین کہتے ہیں علم میں، علم قرآن میں، تفسیر میں، حدیث میں، میراث میں، طب میں، لغت عربی میں، شاعری میں آپ جیسا علم کسی کے پاس ہم نے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے ایک رسالہ لکھا ہے، مستقل کتاب، اور اس کتاب کا نام یہ رکھا ہے، یہ کتاب ان چیزوں کے بیان میں ہے کہ جب حضرت عائشہ نے باقی صحابہ پر علمی اور فقہی اعتراضات کیے اور ان کو لاجواب کیا اور انہوں نے آپ کی بات کو علم میں تسلیم کیا، مستقل کتاب لکھی ہے اس بارے میں، دیکھیے پھر کردار دیکھیے۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ما اشکلا علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط، ہم اصحاب رسول پر جب بھی کوئی بات، جب بھی کوئی حدیث میں اشکال پیدا ہو گیا، مشکل بن گئی، تو ہم نے سألناہا عائشہ، ہم نے عائشہ صدیقہ سے اس کے بارے میں پوچھا، فوجدنا عندها علما، تو ہم نے اس کے بارے میں ام المومنین کے پاس کافی شافی وافی علم پایا۔ یہ کردار نہیں تو اور کیا ہے؟ کئی مرتبہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرنے لگے کہ جب کوئی مردے پر روتے ہیں تو ان رونے والوں کی وجہ سے مردے کو کیا ہوتا ہے؟ عذاب ہوتا ہے۔ جب یہ روایت پیش کی، کسی نے جا کے اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کی، تو پتہ کیا کہا؟ رحم اللہ ابن عمر، اللہ ابن عمر پہ مہربانی کرے، وہ سمجھے نہیں ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں، ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ مردے کو لوگوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا نانا، او میرا بیٹا، یوں نہیں فرمایا نبی نے، قرآن تو کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، روؤں میں، چلاؤں میں، اور سزا اس بیچارے کو دی جائے۔ کیا خیال ہے؟ فرمایا قرآن یہ کہتا ہے۔ اس نے کہا پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ فرمایا ان المیت لیعذب بذنبہ وخطیئتہ، کہ مرنے والے کو اللہ اس کے گناہوں خطاؤں کی سزا دے رہا ہے، ویبکون علیہا، اور اس کے اہل اس پہ رو رہے ہوتے ہیں، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کو اس کے گناہوں کی کیا دی جا رہی ہوتی ہے؟ سزا دی جا رہی ہوتی ہے۔ علم تھا، فقاہت تھی۔ ایک تابعی نے آ کے عجیب سوال کیا کہ اماں جان، اتنی بات تو سمجھتا ہوں کہ قرآن کا علم آپ کے پاس ہے، یہ کوئی اوپری بات ہے؟ بگڈال والوں سوچئے، کہنے لگے قرآن کا، حدیث کا علم آپ کے پاس ہے، یہ کوئی اوپری بات نہیں، اس لیے کہ قرآن تو اترا آپ کے بستر پر ہے اور آپ کے گھر میں پڑھا جا رہا ہے، آپ کے شوہر پہ اترا ہے، آپ نے سنا ہے، سمجھا ہے، حدیث سمجھی ہے۔ فرمایا شجر نسب کا جو علم ہے وہ آپ کے باپ ماہر ہیں، وہاں سے آیا ہے، اور لغت وہ آپ کے گھر کی چیز ہے، لیکن مجھے تعجب ہے کہ آپ کو یہ طب ڈاکٹری کا علم کہاں سے آ گیا ہے؟ مجھے یہ سوچ لگی ہے، یہ آپ کو کہاں سے آ گیا؟ کوئی بیمار آتا ہے آپ فوراً نسخہ بتا دیتی ہیں، ان کو یہ دے دو، ان کو یہ دے دو۔ پتہ ہے جواب؟ فرمایا او بیٹا، جب نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری مراحل تھے تو آپ بیمار پڑ جایا کرتے تھے، اور یہ ایسے دن تھے کہ پوری دنیا سے وفد آیا کرتے تھے، قبیلوں، خاندانوں، قوموں اور علاقوں کے وفد آتے، ان وفود میں بڑے بڑے حکیم بھی ہوتے، تو وہ بیٹھ کے آپ کو نسخہ بھی بتلا دیتے، کہ ڈاکٹر ہوتے تبھی نسخہ بتلاتے۔ تو فرمایا بیٹا وہ نسخہ بتلا دیتے، میں یاد کر لیتی، بنا کے اپنے محبوب پیغمبر کو پیش کر دیتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، معاشرے کے اندر عورت کا کردار، اگر آپ کچھ دور پہلے جائیں تو پاکستان، ہندوستان، نیپال اور اس طرح 6-7 ملک اور ہیں، یہ سب ایک ملک تھا، اور ان کا ایک بادشاہ تھا مغلیہ، جس کا نام تھا عالمگیر۔ کیا نام؟ عالمگیر۔ خود بھی عالم تھا، سمجھدار آدمی تھا، لیکن اللہ نے ان کو ایک بیٹی دی تھی جس کا نام تھا زیب النساء، اور زیب النساء کا لقب جو تھا تخلص، وہ اس کا تخلص تھا مخفی، یہ اس کا تخلص تھا۔
یہ بیٹی اتنی قابل تھی، شاعرہ بھی تھی، فارسی میں شاعری کرتی تھی، اور اس کا دیوان اب بھی ملتا ہے، ابھی تو میری نظر سے نہیں گزرا ہے، البتہ تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ اس کے دیوان کا نام ہے مخفی، اس دیوان کا بھی نام مخفی ہے۔ فارسی کے اندر حافظہ بھی تھی، قاریہ بھی تھی، کاتب بھی تھی، قرآن کریم کے کئی نسخے اپنے ہاتھ سے لکھ کر چھپوائے ہیں، اور آپ کی بہت بڑی لائبریری تھی، نایاب قسم کی لائبریری، تو بڑا چرچا تھا شاعری کا۔ ایران کے شہزادے نے کوئی آیا، کوئی ایک مصرع کہہ دیا، اور بس پورے ملک میں ایک افراتفری مچا دی کہ جی بادشاہ ویسے بھی فارغ ہوتے تھے نا، اس میں ویلے لوگ ہوتے، کوئی نہ کوئی تماشا لگائے رکھتے، تو اب شہزادے نے شعر کہا ہے، کیا کہتا ہے؟ در ابلغ سے کم دیدہ موجود، در ابلغ سے کم دیدہ موجود۔ اب یہ فارسی کا ایک مصرع ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ چت کبرا موتی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ موتی لوگوں نے دیکھے ہوں گے، لیکن ابلغ اس موتی کو کہتے ہیں جس میں سیاہ ڈورے بھی ہوں، چت کبرا سفید اور سیاہ، جی ہاں کیوں بورا، ہوں سمجھ آئی نہیں؟ ہاں اردو میں اس کے لیے چت کبرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایسا موتی کسی نے کم ہی دیکھا ہوگا۔ اب یہ بات تو اس نے کہہ دی، اور شاعروں سے کہتا ہے کسی میں جرت تو اس کا مصرع پہلا یا دوسرا پورا کرے تاکہ شعر پورا ہو جائے۔ پورا ایران لگا ہوا ہے، فارسی شاعر لگے ہوئے، کوئی آگے جوڑ رہا ہے، پیچھے شہزادہ کہتا ہے نہیں۔ چلتے چلتے شعر آ گیا ہندوستان میں، زیب النساء تک پہنچا، تو زیب النساء نے جب دیکھا، بڑا سوچا کوئی شعر اس کے ساتھ رلتا نہیں ہے، تو اپنے گھر میں ایک دن بیٹھی ہے، شیشے کے سامنے آنکھ میں سرما لگایا، تو جیسے ہی سرما لگایا تو سرما لگانے سے آنکھ سے آنسو نکل آیا، اور جیسے ہی آنسو آ کے یہ پلکوں پہ ٹھہر گیا، اور اس آنسو کے قطرے کے اوپر چھوٹے چھوٹے سرمے کے ذرات پڑے ہوئے ہیں، تو اس نے دیکھا، نے کہا او ہو، یہ بھی تو چتکبرا موتی ہی لگ رہا ہے، آنسو ہے چمک رہا ہے اور اوپر ذرات سرمے کے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا جواب تو اب میرا بن گیا، تو کیا کہا؟ کہتی ہے تو نے کہا در ابلغ سے کم دیدہ موجود، لیکن وہ کہتی ہے مگر اشک بتانے سرمائے آلود۔ او شہزادے، چتکبرا موتی تو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن محبوب کی آنکھ سے سرما لگا ہوا آنسو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی چتکبرے موتی سے کم نہیں ہے۔ لکھا اور بھیج دیا۔ اب چلتے چلتے یہ مصرع جب شہزادے تک پہنچا تو شہزادے پر اس نے اتنا اثر کیا کہ چکرا گیا، جھوم گیا، کہنے لگا جی اب اس بیچارے کو کیا پتا کس کا شعر ہے؟ کہتا ہے جس کا شعر ہے اس کو بلاؤ، میں اس کو انعام دوں گا، میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اب بات چلتے چلتے عالمگیر تک پہنچائی۔ اب عالمگیر نے کہا میری بیٹی تو بڑی باحیا ہے، بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن جیسے اس کا باپ بادشاہ ہے وہ خود حیا اور پردے کی بادشاہ ہے، اب کیسے وہاں بھیجا جائے؟ تو وہ کہنے لگے ابو جی مجھے وہ رقعہ دیجئے، اس کا جواب بھی میں ایسے ہی انداز میں لکھوں گی، وہ دوبارہ کبھی نہیں کہے گا کہ اس شاعر کو بلاؤ۔ تو پتہ ہے خط پہ کیا لکھتی ہے؟ کہتی ہے در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل، در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل۔ کہتی ہے او لوگو بادشاہ سلامت، میں اپنے کلام میں اسی طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح گلاب کی خوشبو گلاب کی پتیوں اور پنکھڑیوں میں چھپی ہوتی ہے، محسوس تو ہوتی ہے نظر، اسی طرح میں اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں۔ میرا کمال دیکھنا ہے، میرے کلام کو دیکھو، میں نظر
تو پتہ ہے شعر اس نے ایک زاویے سے کہا، میں نے سینکڑوں کتابوں میں اردو اور فارسی کے لکھا دیکھا، علماء اس کے شعر کو اپنی علمی کتاب میں جگہ دے کے کس زاویے میں پیش کرتے ہیں کہ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ اپنے کلام میں مخفی ہے، نظر نہیں آتا اللہ، لیکن اللہ اپنے کلام میں۔ میرے دوستو، عورت کردار دکھا سکتی ہے، اور دور نہیں، اس قریب دور کے اندر میں اپنے استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب کی بات آپ کو بتاؤں۔ ان کی اہلیہ، اللہ نے اتنی توفیق دی، اس وقت 2 تفسیریں لکھ چکی ہیں قرآن کی، ایک پشتو میں 2 جلد کے اندر اور ایک اردو میں 2 جلد کے اندر تفسیر ان کی۔ پھر اپنے خاوند شوہر حضرت شیخ صاحب کے دروس الوابل الصیب فی دروس شیخ محمد طیب کے عنوان سے ایک کتاب لکھ چکی، جن میں قرآن کریم کے اصول ہیں۔ اب انہوں نے ایک دوسری کتاب لکھنا شروع کی، مجھے بھی ایک رکا آیا کہ آپ چونکہ حضرت کے شاگرد ہیں تو آپ اپنے شاگرد ہونے کی حیثیت سے کچھ حالات لکھیں۔ تو میں نے کہا کیا مقصد، ایک مضمون دیں، تو جواب ملا کہ حضرت شیخ کی اہلیہ اپنے شوہر کی زندگی کے اوپر اور ان کی تاریخ پر ایک کتاب لکھ رہی ہیں۔ میرے دوستو، عورت کردار ادا کرنا چاہے وہ ادا کر سکتی ہے، وہ اس معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں مرد بنا تو فرد بنا،